عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہم اس کو دیکھیں گے. باقی جو کل کے فیصلے ہم اپنے ملک کے مفاد میں کروں گا. سابق گورنر خیبر پختونخوا اور سابق وزیر اعلیٰ سردار مہتاب احمد خان صاحب بانی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. 38 سال بعد اب یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پارٹی پالیسیز سے نالا ہے. سر آپ کی قربانیاں دیکھی جائیں تو کسی سے کم نہیں ہے. آپ نے جنرل مشرف کے دور میں 3 سال قید کاٹی ہے. کیا ہوا سر، راستے بدل لیے آپ نے؟ سیاست میں میری بڑی طویل پولیٹیکل کیریئر ہے اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کو بڑا مؤثر ہونا چاہیے، اس کو بڑا مستحکم ہونا چاہیے، اور وہ کسی بھی جمہوری معاشرے کا ایک بنیادی ان کا اثاثہ ہے. اور اسی جذبے سے میں اپنی سیاست کو میں نے آغاز کیا اور وہ ہمیشہ اس کو قائم رکھا. لیکن میں افسوس سے اب کہتا ہوں، اب میں نے زندگی کے بہت بڑے تجربے کے بعد، کہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں نے بالآخر ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. سردار صاحب، آپ کا جو پورٹ فولیو دیکھا جائے طویل رفاقت رہی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. جب لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے تو آپ نے ساتھ دیا، آپ نے جیل کاٹی اور جیل میں آپ کمزور بھی ہو کر آئے. تو یہ بتائیے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 35 سال اپنے ضائع کیے نواز شریف کا ساتھ دے گے؟ دیکھیے، میں تو بڑا مطمئن ہوں اپنے سارے سیاسی کیریئر سے، اور الحمدللہ مجھے بڑی اطمینان حاصل ہے کہ میں جب تک سیاست میں اپنی جماعت کے اندر میرا مؤثر کردار تھا، ہماری جماعت ہمارے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، نہ صرف صوبہ سرحد میں اور اب خیبر پختونخوا میں، بلکہ پورے ملک میں. جس کو کہتے ہیں کہ میں جماعت کا ایک فیس تھا، اس کی شکل صورت تھا. تو مجھے اس بات پہ اطمینان حاصل ہے، میں نے اپنا کیریئر ٹھیک ادا کیا ہے اور اسی پہ میں تسلی رکھتا ہوں. راستے جدا ہونے کی کیا خاص وجہ ہے؟ آپ تو بانی، یو آر اے فاؤنڈر ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نون. کیوں راستے جدا کر لیا آپ نے؟ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. میں اس بات پہ یہ نتیجے پہنچا کہ اس وقت جو ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے، وہ انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے. میں یہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے قوم کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا موجودہ سیاسی اور جمہوری نظام ہے یہ انتہائی کھوکھلا ہے، یہ انتہائی دیمک زدہ ہے، اور اس میں اب جان نہیں ہے کہ یہ اس ملک کی کوئی اصلاح کر سکے. ہم نے طویل عمر جو ہے وہ اس امید پہ گزاری، اس جذبے سے کام کرتے رہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ملکوں میں شامل ہو سکے. سردار صاحب، میں ایک دیکھتا ہوں ایک پسماندہ علاقے سے ایک شخص اٹھتا ہے اور پاکستان کے ٹاپ کے عہدوں پر آپ رہیں. آپ وزیر اعظم کے امیدوار بھی رہیں، آپ نے اپنے علاقے کے لیے بہت زیادہ کام بھی کروائے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پر آ کر پارٹی کو سہارا دینا چاہیے تھا نا. آپ کو نواز شریف صاحب کو آپ کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا. آپ نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے آپ سے سر بات تک نہیں کی. اس پہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے آپ میں؟ جماعت کو میں نے جب یہ مشکل میں تھی، جب ہماری ساری سیاسی قیادت ملک سے جا چکی تھی، تو میں جماعت کے ساتھ کھڑا رہا. ہم نے مشکل وقت میں جماعت کو ساتھ دیا، اس کو کسی طرح بھی گرنے نہیں دیا. تو میں تو اپنے آپ کو بڑے مطمئن سمجھتا ہوں. سردار صاحب، یہاں پہ روکوں گا آپ کو. وہ لوگ جو اس وقت جنرل مشرف کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے، تو آج آپ کی پارٹی کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، جھنڈے تھامے ہوئے ہیں. سر، دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ بالکل دکھ ہوتا ہے. دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے شدہ بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ ڈکٹیٹرز کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے، وہ جب سیاست میں آئیں گے تو وہ سوداگر ہوں گے، وہ تاجر ہوں گے، وہ سیاست نہیں کریں گے. وہ سیاست کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جو چند لوگ کسی طریقے سے اندر داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں. اور آج ہماری جماعت میں، ہمارے صوبے میں یہی عالم ہے کہ آج جماعت وہاں پہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا، میں نواز شریف کو لیڈر مانتا ہوں. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ میں بچوں کی نوکریاں نہیں کرنا چاہتا. آپ کو استاد مانتے ہیں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب. انہوں نے کہا میں دامادوں کا غلام نہیں ہوں. آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں اپنی زندگی کا بہترین وقت دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم سیاست کو اس درجے پر دیکھنا چاہتے تھے جو واقعی اس ملک کی خدمت کا جذبہ ہو. تو جب سیاست جو ہے وہ ایک گھر کے اندر محدود ہو جائے
तो फिर जाहिर है कि आपके लिए जगह कम होती है। मैं सरदार मेहताब साहब से एक सीधी सी बात पूछूं, अभी वो मियां नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मेरे मानने न मानने से वो इस मुल्क के अंदर वाकई उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये मैं मानना चाहिए, और मैं हमेशा उनका एहतराम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहीं पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान इज़ टू मच बेटर देन इमरान खान? देखिए, मैं इस वक्त मेरी पोजीशन ये नहीं है कि मैं किसी को कंपेयर करूं। ये तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, ये उनका फैसला होगा, और ये पाकिस्तान के लोगों के वोटों ने फैसला करना है। आपकी तकरीर सुन रहा था, आपने तकरीर के आखिर में अपने लोगों को आज कहा कि अगर नताइज चोरी करने की कोशिश की गई तो उनसे कहना कि हम आपके साथ दो हाथ करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं मुकम्मल, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके हल्के के नताइज हैं वो चेंज करने की कोशिश की गई? सर देखिए, मैं बाकी मुल्क की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे लोग बड़े इज़्ज़तमंद और बड़े गैरतमंद लोग हैं। ये किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, हम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन मांगते हैं। 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही और आपका इख्तलाफ वहाँ से शुरू हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ, जैसे वो इक़्तिदार में आए और लोली लंगड़ी सी हुकूमत बनाई 12 जमातों ने मिलकर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत कम नहीं हुआ इससे? ये मेरा समझता हूँ कि मुस्लिम लीग का ये बहुत बड़ी गलती रही है कि वो 16 महीने इक़्तिदार में आए, और उस इक़्तिदार में आने ने न सिर्फ उसकी सियासी साख को नुकसान पहुँचाया, बल्कि जो उसकी मुस्तकबिल के बारे में जो लोग उससे उम्मीद रखते थे कि ये एक सियासी जमात जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के लिए काम कर सकती है, वो दरअसल में पाकिस्तान के अवाम में 16 महीनों में महंगाई और बेरोज़गारी और अपनी गुर्बत का बुरी तरह शिकार हुए। सरदार साहब, आप नेशनल असम्बली की आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप जीतते हैं, आप पुरजोश हैं जीतने के लिए, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये टिकट गिफ्ट करेंगे अपनी सीट? मैं अवाम के वोटों से मुंतखब होने के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। जो भी नतीजा निकलेगा हम उसको देखेंगे। बाकी जो कल के फैसले हम अपने मुल्क के मफाद में करूँगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और मैं अपने लोगों को, अपने वोटर्स को शर्मिंदा कभी नहीं करूँगा।